نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے رمضان سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری مہمان ڈاکٹر رخسانہ نگہت لوری، جو کہ ریٹائرڈ پرنسپل ہے کرامت پی جی گرلز کالج کی۔ بہت بہت استقبال ہے آپ کا، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں کس طرح ہمیں کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ رمضان میں ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے رجب کے مہینے سے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ نے جیسا فرمایا ہے کہ کمر کس کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس میں صلہ رحمی کرنا اور عبادتوں میں وقت دینا اور روزے کا اہتمام کرنا جو اس کا حق ہے، جو بتایا گیا ہے، سنت جو فرائض ہیں، جو سنت ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ کرنے کی ہیں، جو آپ نے سوال کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ عورت مرد ایک دوسرے سے مباشرت کریں، اس سے رکنا ہے ایک وقت مقررہ تک، یعنی سحر کے وقت سے افطار کے وقت تک۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، جیسے تھوک جمع ہو جائے منہ میں تو اس کو نگل لینا، جان بوجھ کے کوئی چیز منہ میں چباتے رہنا، کھانے کی ہو چاہے نہ ہو۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز تو اخلاقیات کی ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی روزہ اصل میں تربیت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہماری تربیت کی گئی ہے کہ 11 مہینے میں اس پہ کچھ نہ کچھ ہم چلیں گے۔ اس تربیت پہ جو ہم نے کیا ہے رمضان میں، اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہم بری باتوں سے رکیں، غیبت سے رکیں، برائی سے رکیں، غصے سے رکیں، اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے سے رکیں، بحث مباحثے سے رکیں بلا وجہ کنٹرول کر کے رکھیں، جی اپنی نفس کو کنٹرول کریں۔ ہاں، اپنے نفس کو، تو نفس تو بہت سی چیزوں میں آتا ہے، جس طریقے سے کھانے پینے اور مباشرت کے لیے، اسی طریقے سے نفسانی یہ سب چیزیں کہ ہماری اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، اس طریقے کی چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اور دوسری یہ چیز کہ اپنی زبان کو خاموشی زیادہ بہتر ہے، اور لیکن جب بھی بولیں اچھی بات بولیں۔ اور پھر نہ کرنے کی یہ چیزیں کہ اگر کوئی سائل آئے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اول تو اللہ تعالیٰ بہت افراد سے دیتے ہیں رمضان میں، لیکن نہیں ہے تو اس سے اچھی بات بول دیں، اس سے بری بات کہہ کے اس کو جھڑکیں نہ، دھتکاریں نہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہیں جو شرعی ہیں، اخلاق اہم ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، جو اپنے نہیں کردار کرنے کے، جیسے ڈائریکٹ ناک میں دوا ڈالنا، جی، یا آنکھوں میں، اسی طریقے، جی آنکھوں میں تو ڈال سکتے ہیں، اور کانوں میں بھی کہتے ہیں کہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، کاجل لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، جی، حالانکہ وہ سب چیزیں بھی حلق میں جاتی ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں جاتی۔ اور تیل، ناک کی چیز، تیل بھی لگا سکتے ہیں اکثر، اور ناخن کا پہلے بھی اکثر لوگ ان پوچھتے ہیں، سب ناخن چیزوں کاٹ سے بھی سکتے ہیں؟ پرہیز کرتے تھے، جی، کیونکہ بہت لوگ فقہ کتابوں کو پڑھتے نہیں تھے۔ جی، پڑھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، پڑھنا ضروری ہے، علم کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین کی مصروفیات اور روزہ، مطلب روزے میں ہی کتنے مصروفیات رہتی ہے، تو اس میں اپنا ٹائم کس طرح مینیج اپنا کریں؟ وقت پہلے سے، رمضان کے مہینے کے بھی پہلے سے، شعبان سے یا رجب سے ہی کچھ تیاریاں کر لیں۔ سب سے بڑی چیز صحت کے اپنی تیاری کر لیں، یعنی اگر ہمیں کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو دکھا کے دوا وغیرہ کر لیں، تاکہ ہم پورے صحت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ
کیا پوچھا ہے آپ نے؟ مصروفیات، عورتیں اتنی مصروف رہتی ہیں، تو اس ہاں میں مصروف رہتی عبادت ہیں، کیسے تو مینیج ان کریں اس کو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا دیا ہے تو ان کھانے پینے اناج کی چیزوں، ظاہر ہے سبزی وغیرہ تو بعد ہی میں آئے گی، لیکن اناج کی چیزیں پہلے سے آ سکتی ہیں، 1 مہینے پہلے سے یا 15 دن پہلے سے بھی آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی تیاریاں ہیں جو پہلے سے کر لی جائیں تو بہتر ہیں، تاکہ ہمارا وقت رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزرے، قرآن پاک کے تلاوت میں، تراویح پڑھنے میں۔ اور ہمارا اگلا سوال تراویح سے تھا کہ کافی خواتین کو لگتا ہے کہ تراویح سحر کے وقت ان کے لیے نہیں تہجد ہے پڑھنے میں۔ جی، تو تراویح کے تعلق سے بتائیں، تراویح کتنی ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے سب کے لیے، ہر مرد اور عورت سب کے لیے؟ ہاں نہیں، بالکل مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ سنت موقدہ ہے، اور عورت کے لیے واجب نہیں قرار دیا ہے کہ وہ مسجد میں جائیں، کیونکہ ہر وقت اپنے کاموں کو ختم کر کے ڈھک کے کچن کے سامان کو، باورچی خانے کے، ہر وقت یہ ہر نماز میں بھی جانا مشکل ہے، اور تراویح میں اگر انتظام ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن بعض خواتین کے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ کیسے پڑھیں، دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں ہی تراویح پڑھی جائے۔ لیکن اگر کہیں بہت بہتر انتظام ہے، قریب میں ہے، اور کوئی محرم ہمارے ساتھ میں شوہر یا بھائی یا باپ یا بیٹا لے جانے والے ہیں، اور وہاں عورتوں کا اچھا انتظام ہے پردے کا، تو ہم جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح انتظام کھانے پینے، جو کھانا بعد میں ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں، تو ایسے انتظام کر لیں کہ زیادہ دیر نہ لگے مردوں کو بھی، اور جلدی سے ہم کھانا لگا دیں، سب چیزیں تیار ہوں، یعنی کہ گھر کو بیلنس کرتے ہوئے آپ کو تراویح لیکن تراویح کا اہتمام تو کرنا ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی۔ یہ جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ رمضان کی رونقیں یعنی کہ وہ بازاروں سے ہی ناپی جاتی ہے، تو رمضان کے مہینے میں بازار جانا، شاپنگ کرنا خواتینوں کے لیے کیسا ہے؟ بازار تو دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اس کے لیے دعا بھی ہے کہ پناہ مانگو، کیونکہ انسان 2 چیزیں لینے کے لیے نکلتا ہے نیت کر کے، مگر بازار میں طرح طرح کی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں جس کی طرف دل آتا ہے، اور بلا ضرورت ہم فضول خرچی کر دیتے ہیں، اور فضول خرچی کے لیے تو منع ہے کہ فضول خرچ جو ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے شیطان کے بھائی ہیں، تو لیکن یہ سب فضول خرچیاں بہت ہوتی رہتی ہیں، سامان گھر میں رہتا ہے، اور پھر ہم دوسری چیزیں کوئی نئے طرز کی لے آتے ہیں اسی چیز کی جس کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ پڑا رہتا ہے۔ تو رمضان میں تو قطعی کوشش نہ کریں کہ بازار ہم جائیں، سارا کام پہلے ہی کر لیں، پہلے کر لیں۔ عید کی تیاری ہے، عید میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نئے کپڑے ہمیں بنانے ہوں، لیکن کہیں پہ یہ حدیث شریف وغیرہ میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس 2 کپڑے ہیں، 2 جوڑ ہیں، جس میں جو بہتر ہے وہ عید کے دن پہن لو۔ مگر اب ہمارے پاس افراد سے پیسے بھی آ گئے اور خوب نئے کپڑے شادیوں دیوں میں بنتے ہیں، تو ظاہر ہے عید بھی ایک بہت ہی اچھا خوشی کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا یہ موقع دیا ہے روزہ رکھنے کے عوض میں، عبادتیں کرنے کے عوض میں، اللہ کے حکم پہ چلنے کے عوض میں، تو ہم کوشش کریں کہ ساری دینے دلانے کے بھی ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں کو، غریب خواتین اور مردوں کو اور بچوں کو جو ہم لوگ بانٹتے ہیں، وہ سب بھی خرید لیں، اور اپنے کپڑے اپنے گھر کے بچوں کے، مردوں کے بھی کپڑے پہلے سے بنا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر اس میں وقت ضائع ہوا، جیسے کئی سال سے شدید گرمی میں روزے پڑ رہے ہیں، تو ہم بازار جا کے اپنا روزہ خراب کرتے ہیں، اور ہائے ودیلا، یا منہ سوکھتا ہے یا آ کے پڑ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے فرض نماز بھی پڑھ پاتے ہیں، تو نوافل کیسے پڑھیں گے، یا رات تک ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، گرمی کا اثر ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں، پرہیز کریں، اور پکانے میں بھی ایسی چیزیں پھل وغیرہ زیادہ
استعمال کریں، تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں، اور ایک کوئی چیز منہ چونکہ پھیکا ہوا رہتا ہے تو ایک چیز ہم چٹخارے کے لیے کوئی اچھی چاٹ وغیرہ بنا سکتے، منع نہیں ہے، لیکن صرف اسی پہ توجہ کرنا یہ غلط ہے۔ اصل چیز تو عبادات۔ سب سے آخری سوال جو ہے وہ ہے صدقے کا۔ جی، صدقے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہواؤں سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی، تو صدقہ اس مہینے میں عورتیں کریں اس کے لیے بھی؟ ہاں بالکل، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے۔ یہ تو عام دنوں میں بھی ہے کہ ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں اور برے جو اوقات ہیں وہ ٹل جاتے ہیں صدقات سے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم کو اسی لیے فضول خرچیوں سے منع کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ مال بچے جو ہم اپنے ساتھیوں کو، جو ہمارے سب ساتھی ہیں دنیا والے، جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے امیر و غریب پیدا کیے، تو جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ تو نکالنی ہے۔ بعض لوگ صرف رمضان کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان میں صدقات وغیرہ اور ہر اچھے نیک عمل کے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ، یہ جتنا بے حساب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ہمیں ایک لالچ رہتا ہے، مگر پورے سال کے لیے بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور صدقات اور خیرات دیکھ کے کرنا چاہیے، اس میں ذرا سا ویجیلنس ہونا چاہیے کہ ایک مانگنے کا ایک دھندا بنا لیا ہے عورتوں نے، اور رمضان میں خاص طور سے وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور اللہ کے نام پہ اس پہ دے دو، تو دھتکارنا نہیں چاہیے، مگر ان سے کام کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ جب تک ہاتھ پیر چلیں تم کام کرو۔ اچھی خاصی مضبوط عورتیں بچہ گود میں لیے ہوئے مانگتی رہتی ہیں یا سڑک کے باہر کنارے بیٹھی رہتی ہیں، اور صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی مانگتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں اور وہ بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں یا بنے ہوئے ہوتے ہیں یا گینگ کے ہوتے ہیں، لیکن الجھتی ہے طبیعت جب ہم کٹے ہوئے ہاتھ پیر والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو خیر وہ اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، کچھ دے دینا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقات اور خیرات کسی بیمار کا علاج کرا دینا جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ مسکین کوئی بچہ ہے پڑھ رہا ہے اور بہت اچھا ہے، تیز ہے پڑھنے میں، ماں باپ پڑھانا بھی چاہتے ہیں مگر اس کے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے اوپر صدقہ اور خیرات کرنا۔ اسی طریقے سے کسی کو کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے اور ٹھیلا لگانا چاہتا ہے یا کوئی دکان لگانا چاہتا ہے، تو ہم اگر دے سکتے ہیں تو دیں اس کو، اس کے کاروبار کے لیے صدقات اور خیرات میں سے دیں۔ لیکن اس کو لوگ برا مانتے ہیں کہ ہم صدقہ، بہت سے لوگ برا مانتے ہیں کہ ہم صدقہ کھائیں گے۔ خیرات خیر سے بنا ہے، نیکی سے بنا ہے، اور صدقہ تو ان کا حق ہے، زکوٰۃ بھی ان کا حق ہے۔ یہ عمرہ کے پیسے جو ہیں حلال کمائی سے کمائے ہوئے پیسے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو جب ہی حلال ہوگا۔ زکوٰۃ سے بنا ہے جب وہ پاک و صاف ہوگا مال، ہمارا حلال طریقے سے کمایا ہوا، جب زکوٰۃ ہم دے دیں گے۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ تو ان کا حق ہے جن کے اوپر لازم ہے، ان کو لازم ہے کہ ان کو دینا ہے، لیکن لوگ اس کو، اصل میں علم کی کمی ہے، اور اس کو بہت سے لوگ ایسے بھی زکوٰۃ لینے آ جاتے ہیں جن پہ بالکل حق نہیں ہے۔ ہاں وہ تو غلط ہے، اس لیے بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ان کو تربیت کی، ان لوگوں نے بیت المال کا الگ الگ رکھا تھا، اس میں حساب الگ الگ رکھا تھا کہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ اور کس کو مہینے کے دینے ہیں پیسے، جو صدقات اور خیرات اس میں بھی نہ آتے ہوں، جو اس چیز میں نہ آتے ہوں، سید ہوں مگر پھر بھی پریشان حال ہوں، تو ان کو کون سے مد سے دیا جائے، تو مختلف مدیں ہوتی تھیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت زیادہ سخاوت تو بہت اچھی چیز ہے، دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاتھ کھلا رکھو، اتنا نہ کھلا رکھو کہ ہمارے ہاتھ میں کشکول آ جائے، اور اتنا بھی نہ باندھے رکھو کہ تمہارے گلے سے ہاتھ بندھے رہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں کے تراجم ہیں۔ تو بہرحال سخی ہونا ایک اچھی علامت ہے، یہ اچھی صفت ہے۔
इंसान के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका इतने यूज़फुल टिप्स देने के लिए हम सबको, और उम्मीद है आप सबको इस इंटरव्यू से फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आलेक मोहम्मद सल्लल्लाहु